بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزرے وقتوں کا قصہ ہے یہ۔ ایک گرو، اس کے دو چیلے۔ گرو سے مراد آج کل پیر سمجھ لیں آپ، اور چیلے اس کے مرید۔ گرو اور اس کے دو چیلے، جس طرح یہ لوگ سیر و سیاحت کرتے رہتے ہیں اور مختلف علاقوں میں جاتے رہتے ہیں، دنیا پھرتے رہتے ہیں، اس طرح وہ لوگ بھی اس طرح پھرتے پھراتے ایک ایسے علاقے میں پہنچ گئے، ایک ایسے ملک میں پہنچ گئے کہ جہاں پر اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز نہیں تھی، لیکن جگہ بڑی خوبصورت تھی۔ گرو کے چیلے وہاں جا کر بڑے خوش ہو گئے اور بڑا انجوائے کرنے لگ پڑے۔ انہوں نے گرو سے عرض کیا کہ گرو جی، ہم یہاں پر کچھ عرصہ گزارنا چاہتے ہیں، یہاں پر رکنا چاہتے ہیں، تاکہ خوب جو ہے اس علاقے سے محظوظ ہوں اور تفریح حاصل کریں۔ تو گرو نے کہا، بیٹا، جہاں پر اچھائی اور برائی میں تمیز نہ ہو، وہاں پر رکنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا، تو جلد سے جلد اس علاقے سے نکل جانے میں ہی بہتری ہے، ہماری عافیت ہے۔ 12 چیلے جو تھے وہ ضد کر رہے تھے، تو گرو نے ایک حل نکالا۔ گرو نے کہا، ٹھیک ہے، آپ لوگ یہاں پر رکو، خوب انجوائے کرو، میں یہاں سے فی الحال جا رہا ہوں، آگے چکر لگا کر کسی علاقے کا تو گھومتا پھرتا پھر واپس آؤں گا، اور پھر یہاں سے ہم اکٹھے مل کے کسی اور جگہ کی طرف چلے جائیں گے۔ چیلے خوش ہو گئے جی، اور گرو صاحب جو تھے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب اس علاقے میں ہوا یہ کہ ایک چور رات کو چوری کرنے کے لیے نکلا۔ اس نے ایک دیوار پھلانگنے کی کوشش کی، دیوار کمزور بنی ہوئی تھی۔ جب وہ دیوار پر چڑھنے لگا تو دیوار اس کے اوپر گر گئی، وہ زخمی ہو گیا۔ صبح وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، فلاں جگہ پر رات کو میں چوری کرنے کے لیے گیا تھا، تو مالک مکان نے دیوار ایسے بنائی ہوئی تھی کہ جب دیوار کے اوپر میں چڑھنے لگا تو دیوار کمزور تھی، میرے اوپر گر گئی اور میں زخمی ہو گیا، اس سے میری جان بھی جا سکتی تھی، تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، تو میں آپ سے شکایت کرتا ہوں کہ اور آپ سے التجا کرتا ہوں کہ مالک مکان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ بادشاہ نے کہا، تمہاری بات میں وزن ہے۔ تو بادشاہ نے حکم دے دیا اپنے کرندوں کو، جس طرح یہاں پر بھی بادشاہ ہوتے ہیں ہمارے یہاں، کہ حکم دے دیا جاتا ہے اور بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی سوال کے کرندے عمل کرتے ہیں۔ تو کرندے گئے جی، انہوں نے جا کر مالک مکان کو اٹھا لیا، تھپڑ لگائے، بےزتی کرتے ہوئے اس کو لے کے بادشاہ کے دربار میں پیش ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہارے گھر میں یہ شخص جو تھا، یہ چوری کرنے کے لیے آیا تھا، تو تمہاری دیوار اتنی کمزور تھی گھر کی کہ یہ بیچارہ چڑھنے لگا اس کے اوپر تو دیوار اس کے اوپر گر گئی، تو اس جرم میں تمہیں سزا دی جائے گی، تو اپنی صفائی میں کچھ بات کرنا چاہتے ہو تو کر لو۔ مالک مکان بیچارہ پریشان، اس نے کہا، بادشاہ سلامت، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے جو پیسے تھے سارے دیوار تعمیر کرنے کے لیے وہ میں نے مستری کے حوالے کیے تھے، مستری نے یہ دیوار بنائی ہے، اس نے تمام چیزیں خریدی ہیں، تو یہ میری غلطی نہیں ہے دیوار جو کمزور ہے، یہ غلطی مستری کی ہے جس نے یہ دیوار بنائی ہے، میں نے اس کو پورے پیسے دیے تھے دیوار بنانے کے لیے۔ تو بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، تو وہ مستری کون ہے؟ تو اصل مجرم تو وہ ہوا مستری، تو مستری کو بتاؤ کون ہے؟ تو مستری جو ہے وہ اس کا نام بتایا گیا، تو وہی کرندے بھاگے، حکم مل گیا بادشاہ کی طرف سے، اور انہوں نے جا کر اس مستری کو کہیں سے بھی اٹھا لیا، راستے چلتے میں بیچارہ کہیں جا رہا تھا تو انہوں نے پکڑ لیا۔ وہ پوچھے کہ ہوا کیا ہے، مجھے کیوں پکڑا ہے؟ آگے تھپڑ پڑتے اور گالیاں پڑتی، اٹھا کر اس کو بھی بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ شخص جو ہے، یہ بیچارہ چور، بیچارہ یہ چوری کرنے کے لیے مکان جو تھا، ایک مکان کے اندر گیا، اس کی دیوار تم نے تعمیر کی ہے، مالک نے تمہیں پورا خرچہ دیا تھا، تو تم نے دیوار کمزور کیوں بنائی؟ اس لیے تم سزا کے مستحق ہو، تو اپنی صفائی میں کچھ کرنا چاہتے ہو تو کہو۔ بیچارہ مستری بیچارہ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، تمام سامان میں نے خود اپنے ہاتھوں سے لیا تھا، اور وہ سامان لے کر میں نے دیوار کا جو مسالہ وغیرہ ہوتا ہے، سیمنٹ، بجری، ریت وغیرہ،
وہ میں نے مزدور کے حوالے کیا تھا. اس کے بعد اس نے ہی مجھے مسالہ بنا کر دیا اور میں نے دیوار صرف بنائی ہے اور اس کو سیدھا کیا ہے. تو یہ میری غلطی نہیں ہے، یہ غلطی جو ہے مزدور کی ہے. تو بادشاہ نے کہا تمہاری بات میں بالکل وزن ہے. تو مزدور کون تھا؟ اس نے نام بتایا. اب مزدور کو جا کر قیدیوں نے پکڑ لیا. وہ بیچارہ کہیں پہ کام کر رہا تھا. اس کو اٹھا لیا، گالیاں دیں اور تھپڑ مارے اور بےعزت کرتے ہوئے سب لوگوں کے سامنے اس کو لے جا کر بادشاہ کے سلامت پیش کر دیا. بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا. بادشاہ نے اس سے بھی پوچھا. تو مستری نے کہا بادشاہ سلامت بالکل تمام سامان میرے حوالے کیا گیا تھا اور میں مسالہ جب بنا رہا تھا تو وہاں سے گھڑ سوار گزرا جس کو میں نے منع بھی کیا تھا، لیکن گھڑ سوار نے وہیں سے گزرا جہاں پر میرا مسالہ میں نے مکس کر رہا تھا. تو جب وہ وہاں سے گزرا تو میرا تمام مسالہ جو تھا وہ خراب ہو گیا. پانی، ریت اور سیمنٹ میں مکسنگ ہو گئی. لیکن میرے پاس مزید پیسے نہیں تھے، اس لیے میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا اور میں نے وہی جو مسالہ بنا کر مستری کے حوالے کیا. تو بادشاہ سلامت یہ میری غلطی نہیں ہے، یہ غلطی تو گھوڑے والے کی ہے جو گھوڑے والا وہاں سے گزرا. بادشاہ نے کہا تو ہماری بات میں بالکل وزن ہے، مجرم تو وہ ہے جس نے گھوڑا وہاں سے گزارا. تو کون تھا گھوڑے والا؟ اس نے بتایا. تو پرندے اس کے پاس چلے گئے، انہوں نے گھوڑے والے کو پکڑ لیا. اس کو بھی چار لگائیں، گالیاں وغیرہ دیں. اس کو لے جا کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا. اب اس نے بادشاہ نے تمام روزاد اس کو سنائی اور کہا کہ تمہارے اوپر یہ جرم ثابت ہو رہا ہے، تم اپنی صفائی میں کچھ کرنا چاہتے ہو تو کہو. اس نے کہا بادشاہ سلامت میں نے گھوڑے کو پورا روکنے کی کوشش کی کہ وہ رک جائے اور راستہ بدل لے، لیکن گھوڑا جو تھا اس نے میری مطلب حکم نہیں مانا یا میں نے کوشش پوری کی، وہ گھوڑا میرے قابو میں نہیں آیا. تو یہ میری غلطی نہیں ہے، یہ تو اصل میں گھوڑے کی غلطی ہے، گھوڑا وہاں سے گزرا. بادشاہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تمہاری بات میں بالکل وزن ہے. تو گھوڑا کدھر ہے؟ اس نے کہا جی بادشاہ سلامت میرے ڈیرے پہ ہے یا میرے گھر میں ہے. تو بادشاہ نے حکم دے دیا گھوڑے کو پکڑ کے لے آؤ. گھوڑا بھی وہاں پہ پہنچا دیا گیا. اب گھوڑا بے زبان جانور، اس نے کیا بولنا تھا. تو جب گھوڑا وہاں پر پہنچا تو بادشاہ نے حکم دے دیا کہ اس کو پھانسی لگا دو. اب کوئی بندہ وہاں پر کوئی آ گیا ہوا تھا جو کسی اور علاقے سے آیا ہوا تھا. اس نے بادشاہ سلامت کو کہا کہ بادشاہ سلامت یہ بے زبان جانور ہے، اس کو کس بات کی سزا آپ دے رہے ہیں؟ تو بادشاہ نے جھنجھلاہٹ میں کہا کسی کو سزا تو ملنی چاہیے نا، کس کو سزا دوں میں؟ تو پاس ایک مشیر تھا، جس طرح ہمارے ہاں مشیر ہوتے ہیں. اس مشیر نے کہا بادشاہ سلامت بات سنیں، اس گھوڑے کی گردن کا ناپ لے کے اس کو آدھا کر لیں اور اپنے کرندوں سے کہیں کہ ملک میں پھریں، جس جس پر یہ پھندا فٹ آتا ہے اس کو پکڑ کے پھانسی دے دیجیے. بادشاہ نے تجویز اس کی پسند کر لی. مشیر اس کا بڑا قابل تھا، بڑی عزت تھی اس کی. تو بادشاہ نے حکم دے دیا. اب جناب پرندے پھر رہے ہیں اور عوام کے اندر اور ناپ لے رہے تھے. کچھ لوگوں کے اوپر ناپ فٹ آ گیا اور بدقسمتی کے ساتھ وہ جو چیلے وہاں پر رہ رہے تھے ان کے اوپر بھی وہ ناپ فٹ آ گیا، وہ بھی پکڑے گئے. وہ بیچارے بولے آگے سے خدا کا واسطہ ہے، ہم نے کیا کہ ہم تو باہر سے آئے ہیں. لیکن کوئی نہ سنے جائے، ان کو مزید تھپڑ پڑے، اتنے سوال کریں، اتنے مزید تھپڑ پڑے، اتنی گالیاں پڑیں. آخر میں انہوں نے ان کی قمیضیں جو تھیں، کپڑے بھی تھے، وہ بھی پھاڑ دیے. بہرحال بادشاہ نے حکم دے دیا کہ اعلان کیا جائے، عوام کو بتایا جائے کہ کل آپ انصاف ہوتا دیکھیں گے. فلاں چوک میں فلاں جگہ پر ان سب لوگوں کو جو مجرم ہیں ان کو پھانسی دی جائے گی. اور تمام عوام کو دعوت ہے کہ وہ آ کر خود اپنی آنکھوں سے انصاف ہوتا دیکھیں. دوسرے دن صبح جی وہاں پر بھیڑ لگ گئی بہت زیادہ، اور جو جو بیچارے پھنسے ہوئے تھے لوگ جن کے اوپر پھندا ٹائٹ ہو رہا تھا وہ الگ رو رو کے دعائیاں دے رہے تھے. تو بادشاہ نے سب سے آخری خواہش کا پوچھا کہ اپنی آخری خواہش بتاؤ. تو وہ جو دو بیچارے چیلے تھے انہوں نے کہا بادشاہ سلامت اللہ کا واسطہ ہمیں معاف کر دیں، ہم نے بڑی غلطی کر دی جو یہاں پہ آ گئے. ہم آپ چھوڑیں گے، ہم نکل جائیں گے یہاں سے، بس جب آپ ہمیں یہاں کریں گے ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے، ملک چھوڑ دیں گے، یہاں نکل جائیں گے، ہم سے غلطی بڑی ہو گئی ہے، آپ ہمیں معاف کر دیں برائے میرے پر. بادشاہ نے کہا نہیں، سزا تم لوگوں کو ملے گی، اپنی آخری خواہش بتاؤ.
اب اسی چکر میں بھیڑ لگی ہوئی تھی. بادشاہ سلامت جو تھے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے راجمان سے بیٹھے ہوئے تھے. کرندے جو تھے وہ عمل کرنے کے لیے تیار تھے. تو اسی دوران خوش قسمتی کے ساتھ گرو صاحب بھی اس علاقے میں پہنچ گئے. وہ اپنے چیلوں کو ڈھونڈ رہے تھے. انہوں نے دیکھا عوام کا رش، بھیڑ لگی ہوئی تھی، تو وہ بھیڑ پٹاتے ہوئے آگے بڑھے. انہوں نے جب دیکھا تو اپنے جو چیلے تھے وہ پھانسی کے لیے تیار ہو رہے تھے. مطلب وہ بیچارے ہاتھ بندھے ہوئے اور بزرگوں کی طرح کھڑے تھے. وہ بیچارے بڑے پریشان ہوئے. گرو صاحب جو تھے وہ فوراً بھاگ کر اپنے چیلوں کے پاس گئے. انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہوا، بس ہمارے اوپر ناب لے لیا گیا ہے اور اس کے بعد ہمیں پکڑ کر یہاں لے آئے ہیں. اب کہتے ہیں پھانسی لگے گی تو آپ ہمیں چھڑائیں. بادشاہ نے کہا، گرو نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو میں کہتا ہوں تم لوگ میری بات مانو گے تو امید ہے کہ میں تم لوگوں کو بچا لوں، پر حوصلہ رکھو. تو چلوں نے بات مان لی گرو کی. بادشاہ نے دوبارہ پوچھوایا کہ جی ہاں اپنی آخری خواہش بتاؤ پھانسی لگنے سے پہلے. اب پہلے چیلے نے کہا جسے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے آج مجھے پھانسی لگائی جائے. دوسرے سے پوچھا گیا اس کی کیا خواہش ہے. اس نے بھی یہی ڈیمانڈ کر دی کہ سب سے پہلے آج مجھے پھانسی لگے. دونوں کے مطالبے، دونوں کی آخری خواہش بادشاہ کے سامنے پیش کی گئی. بادشاہ حیران پریشان ہو گیا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے، کچھ وقت پہلے یہ لوگ جو تھے یہ معافیاں مانگ رہے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے. یہ اچانک کیا ہو گیا کہ یہ دونوں جو ہیں اب کہتے ہیں کہ مجھے پہلے پھانسی لگائی جائے، دوسرا کہتا ہے مجھے لگائی جائے. تو بادشاہ نے حیرانگی کے ساتھ پوچھا اپنے آس پاس کے بھائی ہوا کیا ہے. تو کسی نے کہا بادشاہ کو کہ جی یہ چیلے ہیں دو اور ان کا ایک گرو ہے جو آ گیا ہوگا، اس نے انتقاموں میں کچھ کسر پسر کی ہے. تو اصل معاملہ کیا ہے یہ آپ گرو سے پتہ چلے گا. تو بادشاہ نے کہا گرو کو پیش کیا جائے. گرو بھی پیش کر دیا گیا. بادشاہ نے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے تو ہمارے چیلے ڈرے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے، معافیاں مانگ رہے تھے. اب دونوں کہہ رہے ہیں کہ ایک کہتا ہے مجھے پہلے پھانسی دی جائے، دوسرا کہتا ہے مجھے پہلے دی جائے، معاملہ بتاؤ کیا ہے. گرو نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے مجھے علم سے عطا فرمایا ہے، تو میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ آج جو سب سے پہلے پھانسی پہ چڑھ جائے گا وہ جنت میں جائے گا. تو میں نے یہ بات اپنے چیلوں کو بتا دی ہے. دونوں چیلے جو ہیں اس وقت بڑے خوش ہیں کہ ٹھیک ہے آج پھانسی لگ جائے. لیکن خوش قسمت کون ہوگا جو پھانسی پہ چڑھے گا، یہ اب آپ نے طے کرنا ہے کہ سب سے پہلے پھانسی کس کو لگے گی. تو میرا تو کام تھا کہ میں نے ان کو اپنا خواب بتا دیا. بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ وہ مان کے اس بات کے اوپر موت بھی قبول کرنے کے وہ تیار ہو گئے. گرو نے کہا جی بس میرے مرید ہیں جو مجھے مانتے ہیں. تو بادشاہ نے بھی تھوڑا سا دلچسپی کا اظہار کیا. بادشاہ نے پوچھا، اس سے چند سوالات کیے تاکہ یہ جان سکے کہ بھائی اس کے پاس بھی کوئی علم شلم ہے کہ نہیں ہے. بہرحال جتنا بادشاہ کا جس طرح کا نظام تھا اسی طرح کا اس کا علم بھی تھا. گرو صاحب جو تھے وہ بادشاہ کے اوپر اثر انداز ہو گئے. تو بادشاہ ان سے بڑا متاثر ہو گیا. تو بادشاہ نے اپنے بیٹے کو بلایا. خود بادشاہ سلامت جو تھے بڑے بزرگ عمر کے ہو چکے تھے. انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا تم یہاں تخت سنبھال لو، بیٹھ جاؤ. میں نے کافی عمر گزار لی ہے تو میں سیدھا جنت میں جانا چاہتا ہوں. تو بادشاہ نے تمام لوگوں کو چھوڑ دیا اور حکم دے دیا کہ مجھے پھانسی لگائی جائے. یہ میں نے کہانی جو سنائی ہے آپ کو، اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد اس کا یہ ہے کہ جس طرح کا پاکستان ہم آج دیکھ رہے ہیں، جس میں ظلم ناانصافی چل رہی ہے، جس میں اچھی اور برے کی کوئی تمیز نہیں رہ گئی. یہاں پر لوگ جو ہیں جن کی ضمانتوں کے بارے میں، منسوخی کے بارے میں پیشیاں ہونی تھی، اس سے ایک دن پہلے ایک صاحب جو ہیں وہ ملک کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں. دوسرے ان کے بیٹے ہیں جو ملک کے ایک بڑے صوبے کے چیف منسٹر بن جاتے ہیں. یہاں پر ایک مجرم کو چھوڑ دیا جاتا ہے صرف اس بات کے اوپر
کہ وہ ایک امیر کبیر شخص ہے، اثر و رسوخ والا شخص ہے، اور وہ بیرون ملک چلا جاتا ہے، اور وہاں سے پھر وہ یورپ گھومنے کے لیے آج کل گیا ہوا ہے، اور عام دھکے کھاتی پھرتی ہے یہاں پہ، ان کو کوئی انصاف نہیں ملتا، کہیں پر بھی کوئی انصاف نہیں ہے، وسائل کی تقسیم میں انصاف نہیں ہے، آپ کے ساتھ ظلم ہو جائے اللہ معاف کرے، کسی کے ساتھ نہیں، کوئی انصاف کی امید نہیں ہے۔ یہاں پر لوگوں کے گھروں میں چوریاں ہو جاتی ہیں تو لوگ پھر بھی یہی کوشش کرتے ہیں کہ پولیس کو نہ ہی بتایا جائے تو بہتر ہے، کون پولیس کے چکروں میں پڑے، یہ یہاں کا نظام ہے، رشوت چلتی ہے، فیصلے پتہ نہیں کہاں سے ہوتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا، کبھی یہی عدالتیں ہماری جو ہیں وہ کسی کو سزا دینے میں اور سسیلین مافیا کرنے کی طرف چلی جاتی ہیں، پھر وہی کلین چٹے دینے شروع کر دیتی ہیں، پھر وہی جو مجرم ہوتے ہیں یا جو ملزم ہوتے ہیں وہی اپنے قانون اپنے حق میں بدلنے شروع کر دیتے ہیں۔ جس طرح کا پاکستان ہے، دنیا میں شاید ہی کوئی ملک ہو جہاں پر اس طرح ڈٹائی کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہو، اور پھر یہاں بندوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ ارشد شریف کا قتل ہوا تو ایف آئی آر جو ہے آج سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے، پتہ نہیں کدھر سے چابی ملی ہے، شاید جو بہت بڑی تبدیلی آئی ہے ایک اہم عہدے پر، شاید ادھر سے کچھ لگتا ہے کہ شاید ابھی یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ شاید کوئی اجازت مل گئی ہو کہ ہاں اس طرح بھی تھوڑا دھیان دے دیا جائے، شاید عوام جو ہے وہ ہمارا نام لینا شروع کر دے اچھے طریقے کے ساتھ، شاید اس لیے ہوا ہو۔ بہرحال آج اتنے عرصے کے بعد ایف آئی آر درج ہوئی ہے، پر وہ ایف آئی آر بھی کیسی ہے جس کے اندر 3 لوگوں کا نام شامل ہے، اور جن پر خاندان والوں کا شک تھا، ان کی والدہ کا شک ہے جس کے اوپر، اور وہ چاہتی تھیں کہ میں خود ایف آئی آر درج کرواؤں، خود بیان دوں، لیکن ان کے بیان دینے سے پہلے ہی ہماری پولیس اتنی تیز رفتاری کے ساتھ، جس طرح لائٹ کی سپیڈ ہوتی ہے، شاید دنیا میں لائٹ کی سپیڈ زیادہ کوئی چیز تیز نہیں ہوتی، انہوں نے مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ اس طرح خان صاحب کے اوپر گولیاں چل رہی ہیں، پتہ نہیں کب کہاں مقدمہ درج ہوگا، کیسے ہوگا۔ اعظم سواتی صاحب کی ویڈیوز بنائی گئیں، کتنا بڑا ظلم تھا، پر یہاں اچھائی برائی کی تمیز نہیں رہے، ان کے اوپر یہ مقدمہ شروع کر دیا گیا، یعنی کہ جو بندہ جس کے ساتھ زیادتی ہو، اگر وہ غصہ کرے، اگر وہ بولے تو یہ بولنے کی اجازت اس کو نہیں ہے۔ پورے پاکستان میں مقدمے درج کروا دیے، ادھر مقدمہ درج ہوتا نہیں ہے، ادھر درج کروا دیے گئے، پھر 5 دن کے لیے ان کو کوئٹہ کے پولیس کے حوالے کر دیا گیا، جسمانی ریمانڈ کے اوپر۔ او ہو کیا بات ہے، انصاف ہوتا آپ دیکھ رہے ہیں، اچھے برے کی تمیز آپ دیکھ رہے ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے، یہ تمام واقعات جو ہوئے، ہمارے 2 صحافی باہر بھاگ گئے، صاحب شاکر باہر چلے گئے، معید پر زیادہ باہر چلے گئے، عمران ریاض صاحب کی شلوار تو اتار دی گئی، شہباز گل اس کے ساتھ کس طریقے سے سلوک کیا گیا، اور ویسے یہ تو نام میں ویسے بتا رہا ہوں، یہاں تو ہر اس امام کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے، کبھی پولیس کرتی ہے، کبھی کچھ اور ادارے کرتے ہیں، اور کبھی جو طاقتور یہاں کے افراد ہیں، چودھری وڈیرے، یہ 75 سال سے عوام کے اوپر سروں پہ سوار ہے، اور پاکستان کی حکومت بھی جو ہے، ریاست بھی پاکستان کی جو ہے، ان کے سامنے بے بس ہے، بلکہ یہ خود ریاست میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ریاست ہماری ہی ہے، ہمارے لیے ہی بنائی گئی، اس لیے عوام پس رہے ہیں مہنگائی میں، عوام پس رہے ہیں، ان کے لیے نہ علاج ہے، نہ بچوں کے لیے تعلیم ہے، نہ روزگار ہے، کچھ بھی نہیں، کیونکہ یہ تمام جو پھندے ہیں، یہ جو پھندے چیلوں پہ آئے تھے، یہاں پر وہی پھندے اب عوام کے اوپر، اور ایک گرو جو ہمیں نظر آ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ چیلے میری بات مان جائیں اور شاید میں ان کو بچا دوں، پر کوشش کی جا رہی ہے
کہ گرو کو بھی گندا کیا جائے اور ثابت کیا جائے کہ گرو بھی ہمارے جیسا ہے۔ خان صاحب کے اوپر بھی کئی الزام لگے ہیں، جیسے طالبان خان۔ پھر ایک اور الزام جو بڑا سمجھ نہیں آتا کہ بھائی جو طالبان خان ہے یہودی ایجنٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایک وقت کے اوپر یہودی ایجنٹ بھی ہیں اور طالبان خان بھی۔ پھر وہ کہا جاتا ہے ضدی پن ہے، مغروری بندہ ہے خان صاحب نے۔ پھر کہا جاتا ہے اس نے یو ٹرن لے لیا۔ سب زیادہ یو ٹرن کس نے لیے؟ عمران خان صاحب نے لیے۔ اب یہ غروری بندے کا تو شیوا نہیں ہوتا کہ وہ یو ٹرن لے لے۔ دھرنا کلچر ہم نے ختم کر دیا، یہ دھرنے کی طرف جاتا ہے، ہر ملک میں انتشار چاہتا ہے۔ آج اس نے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی میں آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں، آ جاؤ۔ پھر کہا کہ اس نے بڑا یو ٹرن لے لی، یعنی کہ کسی حال میں خوشی نہیں ہے، عوام کے اوپر ہے، اسی طرح پھانسی چڑھتے رہنا ہے، یا اگر گرو آ گیا ہے اس کی بات سننی ہے۔ میرا یہ آج کا میسج ہے۔ امید کرتا ہوں آج کے اس گفتگو کے ساتھ ایک میسج آپ تک پہنچ گیا ہوگا، اور میری خواہش یہی ہوتی ہے کہ میں ایسے طریقے کے ساتھ عوام سے کمیونیکیشن کروں، جڑوں ان کے ساتھ جو مجھے سنتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میری کوشش ہمیشہ یہی رہے گی کہ آپ کے سامنے حقیقت کا اظہار ہوتا رہے، آپ تک بات پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔